دو قدیم مساجد محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر نگرانی ہیں، ایک مکہ مسجد، دوسری شاہی مسجد باغ عام۔ 1985 میں اس مسجد کی اراضی کا سروے کیا گیا تھا۔ تب اس مسجد کے تحت 13,811 دوبارہ اس کا سروے کیا گیا 2011 میں۔ تب اس مسجد کے تحت جو اراضی تھی اس میں سے 3,362 گز زمین کم آئی۔ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ وقف بورڈ نہ محکمہ اقلیتی بہبود اس زمین کے کم ہونے کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے ہم اس مسجد کا تفصیل سے آپ کو معائنہ کراتے ہیں۔ میں نمائندہ خصوصی سیاست ابو ایمل۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست.com پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد کو دنیا مسجدوں کے شہر کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ شہر میں ایک نہیں ہزاروں مساجد ایسی ہیں کہ جو کوئی انہیں دیکھتا ہے ان کے فن تعمیر کی ستائش کرتا ہے۔ جہاں تک قطب شاہی اور قدیم مساجد کا تعلق ہے، ان میں سے بعض کو تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ شہر کی خوبصورت فضا میں اذانیں گونجتی ہیں جن کی وجہ سے ماحول میں غیر معمولی روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ دراصل اللہ عز و جل کا ہم تمام اہل دکن کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اسی پروردگار عالم نے ان حکمرانوں کو مساجد کی تعمیر کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جب مساجد کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود ہمارے لبوں پر حیدرآباد کی خوبصورت مسجد یعنی شاہی مسجد باغ عامہ کا نام آتا ہے، جس کے ایک طرف اسمبلی ہال ہے تو دوسری طرف ایک اور فن تعمیر کا شہپارہ جوبلی ہال کی عمارت ہے۔ باغ عامہ کی یہ مسجد محکمہ اقلیتی بہبود کی زیر نگرانی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے جناب محمد سراج الدین بھی ہیں، جو ریاستی کانگریس کے اقلیتی شعبے کے صدر ہیں۔ انہوں نے پھر ایک بار وقف جائیدادوں کی تباہی اور لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اسی سلسلے میں سراج الدین نے قانون حق معلومات RTI سے استفادہ کرتے ہوئے باغ عامہ کی تاریخی مسجد کی اراضی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ چنانچہ 9 سپٹمبر 2011 کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے باغ عامہ کی مسجد کی اراضی سے متعلق معلومات طلب کی گئی تھی، جس کے جواب میں سروے کمشنر وقف واقع سیکریٹریٹ اسٹیٹ پبلک انفارمیشن نے جو جواب دیا ہے وہ بے حد چونکا دینے والا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پہلی سروے رپورٹ میں 13,811 گز زمین باغ عامہ کی مسجد شاہی کے تحت بنائی گئی ہے اور اسی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، وہیں دوسرے سروے کی بھی وضاحت کرتے ہوئے یہ تفصیل پیش کی گئی ہے کہ اب صرف 10,449 گز زمین ہی شاہی مسجد کے تحت ہے۔ ماباقی 3,362 گز زمین کے بارے میں یہ عجیب عذر پیش کیا گیا ہے کہ یہ اراضی باغ عامہ اور اسمبلی روڈ کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر شاہی مسجد کی 3,362 مربع گز اراضی متذکرہ بالا مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی تو کیا اتنی ہی اراضی شاہی مسجد کو واپس کی گئی تھی یا نہیں؟ یہ عمل اسی احاطے میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شاہی مسجد کی زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال کے بعد بطور متبادل اتنی ہی زمین مسجد کے لیے مختص کر دی جانی چاہیے تھی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کو اس سلسلے میں وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، شہر کی ایک تاریخی شاہی مسجد کا یہ حشر ہے تو غور کریے کہ دیگر وقف جائیدادوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔